पीछे हो। तुम लोगों को गैरत नहीं आई है, बेगैरत के बच्चों। हम हमने है इनका असूल फॉलो किया है। दुपट्टे घसीट के बालों से घसीटा है क्योंकि इमरान खान को अंदर बंद किया हुआ है। ये काम करबला में यजीद की फौज ने किया था कि उसने पाक की बेटियों के सरों से चादरें छीनी थी। ये वही यजीदी नस्ल है जो औरतों के बालों में हाथ डालती है। पुलिस वाली ने बालों से मेरे पीछे से पकड़ा और मुझे जमीन पे फेंका। मुझे तो समझ भी नहीं आई। मुझे तो जो उन्होंने किया मुझे अभी तक पता भी नहीं चला कि क्या किया। और सब मिली हुई थी। पंजाब पुलिस एक दरिंदा पुलिस है। और अडियाला जेल के सामने बहनों के सामने तो आप देख सकते हैं इन्होंने छोड़ दिया। नाजरीन, मैं आज एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जिसे कहते हुए सच पूछे तो शर्म आती है। हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं। ये जुमला शायद आइंदा नस्लों के लिए लतीफ़ा बन जाए, क्योंकि दुनिया भर में इख्तलाफ राय और अपने हक के लिए एहतजाज जमहूरियत का हुस्न समझा जाता है। मगर पाकिस्तान में यहाँ अब एहतजाज करना जुर्म बन चुका है। हक मांगना बगावत कहलाता है और आवाज़ उठाना गद्दारी कहलाती है। नाज़रीन, कल रात शाहराए दस्तूर पर जो कुछ हुआ उस पर बात करते हुए अल्फाज साथ छोड़ देते हैं। शाहराए दस्तूर, जिसका नाम ही आइन और कानून पर रखा गया है, इसी शाहराह पर बुनियादी आइनी हक इस्तेमाल करने वालों पर जुल्म और बर्बरियत की जो तारीख रकम की गई, इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये मनाजर देखकर मुझे बिलावल भुट्टो की वो तकरीर याद आ गई जब उनकी फुफ्फो फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं। दफा ये देख रहे हैं कि आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो। इस अल्फाज को निकाला जाए ईवान की। नाज़रीन, आपने सुना, ये बात जहन में रखें। फरियाल तालपुर पर केसेस थे, उनके खिलाफ तहकीकात थी, लेकिन इमरान खान की बहनों का जुर्म क्या है? सिर्फ भाई से मुलाकात की ख्वाहिश, वो भी अदालत के वाज़े हुक्म के बावजूद। अब मैं आपको बताता हूं कि हकीकत में हुआ क्या था। एक तरफ 27वीं तरमीम के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज शाहराए दस्तूर पर जारी था और दूसरी जानिब अडियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनें, खवातीन, वर्कर्स सिर्फ एक ही मुतालबे के साथ बैठी थीं, हमें भाई से मुलाकात करने दो। लेकिन रियासत का जवाब क्या आया? पुलिस का धावा, ठंडे पानी के छिड़काव, वर्कर्स की गिरफ्तारियां, खवातीन को घसीटा गया, बालों से पकड़कर जमीन पर खींचा गया, मुक्के मारे गए। ये सब किस जुर्म में? मुलाकात के आईनी हक के लिए पुरअमन बैठने के जुर्म में। नाज़रीन, रात 12 बजे के करीब पुलिस अलीमा खान और उनकी बहनों को तहवील में लेकर गोरखपुर की तरफ रवाना हो गई। उससे पहले लेडीज पुलिस ने वर्कर्स को धरने से उठाया। 8 से 10 कारकुनान को कैदी वैन में डाला गया। पुलिस के धक्कों से नौरीन नियाजी सड़क पर गिर गईं। उनके हाथ पर चोट भी आई। इमरान खान की बहनों अलीमा, नौरीन, उज़्मा को सड़क पर घसीटा गया। ये है जमहूरियत। ये है वो रियासत जो खवातीन की इज्जत का नारा लगाकर सियासी जलसे करती थी। 10 खवातीन गिरफ्तार और पूरा मंजर एक खौफनाक फिल्म जैसा था। इस जुल्म के कुछ देर बाद अल्लामा नासिर अब्बास मौका पर पहुंचे। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं नाजरीन। बालों से घसीटा है क्योंकि इमरान खान को अंदर बंद किया हुआ है। इमरान खान बाहर होते तो बेटा मेरी बात सुनो, 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 सुनो सुनो सुनो। ये काम करबला में यजीद की फौज ने किया था कि उसने पाक की बेटियों के सरों से चादरें छीनी थी। ये वही यजीदी नस्ल है जो औरतों के बालों में हाथ डालती है, जो उनके सरों में हाथ डालती है। ये वो मुजरिम है, ये इंसान नहीं है। ये हैवानों से बदतर भेड़िए दरिंदे हैं। इनकी अपनी माई बहनें नहीं है जो हाथ डालते हैं। उन्होंने इस कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। ये वो अल्फाज हैं जो हालात की शिद्दत खुद बयान कर रहे हैं। अलीमा खान ने कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां उन्होंने एक ऐसा दावा किया कि पूरा सियासी मंजरनामा हिलकर रह गया। उन्होंने कहा, हमें कहा गया है कि जब तक फील्ड मार्शल का नोटिफिकेशन नहीं हो जाता मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। नाज़रीन, ये एक जुमला नहीं, ये पूरी कहानी है। ये पूरे मुल्क की सिमत बता रहा है। इमरान खान से मुलाकात ना करवाने के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने पर खवातीन पर पानी फेंका गया, लाठीचार्ज किया गया। शदीद सर्दी, रात का अंधेरा, लेकिन बहादुर बहनें आज भी वहीं बैठी रहीं। उनका सिर्फ एक मुतालबा, हमें अपने भाई से मिलने दो। लेकिन रियासत क्या कर रही है? नाज़रीन, कल के वीलॉग में मैंने ये अर्ज़ किया था,
میرا خیال ہے کہ آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ نے سنا ہوگا تو آپ کو ڈیفینیٹلی پتا ہوگا کہ یہ ملاقات کیوں نہیں کروانے دے رہے اور کیوں نہیں کروائی جا رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے، ریاست یہ چاہتی ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ معاملہ طے ہو رہے ہیں اور وہ اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو عمران خان صاحب اپنی بہنوں کو پوری کی پوری بات بتا دیں گے، اور ریاست یہ نہیں چاہتی کہ پوری بات باہر آئے، وہ یہ بھی نہیں چاہتی کہ آدھی بات باہر آئے، چونکہ جب تک معاملہ طے نہیں ہوتے آپس میں تب تک وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ کوئی بھی بات باہر آ جائے۔ ناظرین کرام، آج بھی عمران خان کی بہنیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہر حد پار کی جا رہی ہے، قوم کو خوفزدہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن یہ لوگ ڈرنے والی نہیں، کیونکہ یہ اصول پر کھڑے ہیں۔ ایک طرف ان کے بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں تو دوسری طرف میڈیا پر ان کے خلاف گھٹیا پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے۔ 3 سال سے جاری ظلم، پابندیاں، تنہائی، سزائیں، مگر نہ عمران خان جھکے، نہ ان کی اہلیہ کے حوصلے ٹوٹے، نہ ان کی بہنیں پیچھے ہٹیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے رہنے کی قیمت جانتے ہیں۔ یہ سب صرف ملاقات روکنے کے لیے نہیں ہو رہا، سب کسی بڑے فیصلے سے پہلے ہو رہا ہے۔ کیا یہ ملک ایک نئی سمت میں دھکیلا جا رہا ہے؟ کیا آئینی ڈھانچے کو بدلنے کی تیاری کی جا رہی ہے؟ کیا شہری آزادیوں کو مٹا کر ایک نیا ماڈل لانے کی منصوبہ بندی ہے؟ وقت ان سوالوں کا جواب دے دے گا، لیکن جو ظلم کل ہوا وہ پاکستان کے آنے والی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ ناظرین، یہاں میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ سیاستدان کیوں اپنے لیے مصیبتوں پہ مصیبتیں کھڑی کیے جا رہے ہیں؟ اگر کل عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں اور وہ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو کیا وہ پھر ایسا ہی کریں گے جیسا یہ کر رہے ہیں؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بڑے براڈ ویژن کے آدمی ہیں، وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ سیاست میں ایسا ہوتا رہتا ہے، لیکن اس حد تک نیچے جا کر ہوگا یہ میں تو کم از کم یہ سمجھتا ہوں ناظرین کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، کوئی یوں ہی بے وفا نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ضرور ہے۔ لیکن جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ کوئی بات ابھی باہر نہ آئے جب تک معاملات سیٹل نہیں ہو جاتے، تو میں یہاں پھر یہ ضرور کہوں گا کہ بے شک بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی عمران خان صاحب کی بہنیں باہر اڈیالہ جیل کے بیٹھی ہوئی ہیں، بیٹھی رہیں۔ جب آپ نے ملاقات ہونے ہی نہیں دینی تو پھر بیٹھی رہیں، لیکن پھر یہ اس طرح پانی پھینکنا، بالوں سے گھسیٹنا یا پھر ظلم کرنا یا زیادتی کرنی، اور خواتین کے ساتھ خاص طور پہ، یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ ریاست اس پہ ذرا سوچے گی اور یہ ضرور دیکھے گی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن میرا جہاں تک اپنا ذاتی رائے ہے کہ واقعی اگر معاملات سیٹلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو پھر یہ ملاقات واقعی کچھ دیر کے لیے مؤخر کر دی جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر وہ بیٹھی ہیں تو بیٹھنے دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے۔ ناظرین، دوسری جانب جسٹس منصور علی شاہ کے استعفے کے بعد سامنے آنے والی ان کی پہلی ویڈیوز نے پورے ملک کی سیاسی و عدالتی فضا میں جیسے بجلی دوڑا دی ہے۔ ویڈیو میں انہوں نے ایک ایسی حقیقت بیان کی جو برسوں سے زیر لب تھی، مگر کوئی اسے بلند آواز میں کہنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کس نے کمزور کیا؟ ہماری سیول سوسائٹی کو اسٹیبلشمنٹ نے کمزور کیا۔ یہ جملہ محض ایک تبصرہ نہیں تھا، یہ پاکستان کی حالیہ تاریخ پر ایک سنگین فرد جرم تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ معاشرے کے وہ طبقات جو طاقتور حلقوں کے مقابلے میں کھڑے رہتے تھے، حرف حق بلند کرتے تھے، سماجی انصاف کا مطالبہ کرتے تھے، انہیں بتدریج کمزور کیا گیا، تقسیم کیا گیا، خوف میں دھکیلا گیا۔ مگر منصور علی شاہ نے ایک اور سخت حقیقت بھی بیان کی، اب اپنے حقوق کے لیے خود لڑنا ہوگا۔ اگر اس وقت آپ نے کھڑے ہو کر حق نہ لیا تو کوئی آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ ان کے استعفے کی پوری کہانی اس مزاحمت سے جڑی ہے۔ جوڈیشل اصلاحات کے نام پر لائی گئی 27ویں ترمیم، ججوں کی جبری ٹرانسفر، عدالتی آزادی پر حملے اور اندرونی دباؤ، یہ سب وہ عوامل تھے جنہوں نے ایک سینئر جج کو یہ احساس دلایا کہ اب قلم ہاتھ میں رکھ کر خاموش بیٹھنا ممکن نہیں رہا۔ منصور علی شاہ کے استعفے نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر انصاف فراہم کرنے والے اداروں پر سیاسی و غیر سیاسی طاقتیں قبضہ کر لیں تو پھر معاشرہ انصاف کے بغیر یقینی باقی نہیں رہ سکتا۔ وہ خود رخصت ہو گئے، مگر جاتے جاتے ایک ایسا سوال چھوڑ گئے جو پوری قوم سے جواب مانگ رہا ہے۔ ناظرین، میں یہاں یہ کہوں گا کہ ادارے ہماری حفاظت کے لیے ہیں، ہماری شان ہے، ہمارا نام ہے، ہمارا مقام ہے ہمارے ادارے۔ لیکن شاہ صاحب نے جو کہا کہ اب آپ کھڑے ہو جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریاست کے مقابلے میں کھڑا ہوا جائے۔ یہ میں نے جو کچھ کہا یہ تو شاہ صاحب نے کہہ دیا، لیکن اب میری جو عرض ہے، جس میں میرا جو تجزیہ ہے، وہ یہ ہے کہ ریاست کے مقابلے میں کھڑا ہونا جرم ہوتا ہے۔ ریاست کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کرنا چاہیے، اور نہ ہی کسی مہذب معاشرے میں ریاست کے خلاف لوگ کھڑے ہو کر اور اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر لوگ ریاست کے خلاف کھڑے بھی ہو جاتے ہیں تو آپ نے مختلف ممالک میں دیکھا پھر ان ملکوں کا بنا کیا، وہ ملک کس طرح تنزلی کا شکار ہو گئے۔
اگر شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج نہیں سوچیں گے تو کب کھڑے ہوں گے آپ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ان کا کہنے کا مقصد میرا خیال ہے کہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کے سوشل میڈیا پر پوسٹیں مت لگائیں، آپ عدالتوں میں آئیں، کیسز کریں، پٹیشن دائر کریں اور پھر اس کا جو فیصلہ آئے اس پہ کھڑے ہو جائیں. تو شاہ صاحب پھر جو پٹیشنز دائر کریں گے وہ بھی تو انہی ججز نے سننی ہے نا. تو کیا خیال ہے کہ آپ کا فیصلہ جلد آ جائے گا؟ وہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ والی بات ہوگی. شاہ صاحب آپ بھی ایک جج رہے ہیں اور آپ کی ججمنٹس بہت اچھی رہی ہیں، لیکن جہاں جہاں آپ نے جو فیصلے کیے اور جو کہا کیا اس پر عمل ہوا؟ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ نے فیصلہ کر دیا اور خاموش ہو گئے اور پیچھے دیکھا بھی نہیں. آپ نے، مجھے یاد ہے 2010 میں فلڈ کی آپ نے انویسٹیگیشن کی تھی، تو اس انویسٹیگیشن میں آپ نے کہا تھا کہ میکینیکل انجینئر جو ان سے ہیں وہ سول انجینئر کی پوسٹ پر نہیں لگیں گے اور آئندہ جو فلڈ آئیں گے اس پہ سول انجینئرز آئیں گے. وہ تو 2010 میں آپ نے فیصلہ دے دیا اور آج تک یعنی 15 سال گزرنے کے باوجود بھی اتنی اہم جو جگہ ہیں، یعنی اگر بیراجز ہیں، ڈیمز ہیں، تو وہاں پہ میکینیکل انجینئر لگے ہوئے. اور آپ نے کیا پھر دیکھا؟ آپ نے اس کو فیصلے کو آگے دیکھا کہ میرے فیصلے کا اثر کیا ہوا؟ تو شاہ صاحب آپ مہربانی فرمائیں، ریاست کے مقابلے پہ کھڑا نہ کروائیں بلکہ ریاست کی فیور کروائیں. اگر ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ججز کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، ان کی ٹرانسفرز ہونی چاہیے اور یہ ضروری ہے. اچھا، اگر سی ایس پی حضرات کی ٹرانسفرز ہو سکتی ہیں گریڈ 19 20 21 22 میں، وہ کس صوبے سے کس صوبے میں چلے جاتے ہیں، انہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. تو شاہ صاحب اگر ججز کی ٹرانسفر ہو جائیں تو اس میں ڈر کیا ہے؟ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے، لیکن جاتے جاتے میری وہی ریکویسٹ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.